ابو جعفر کے بعد اگلا بادشاہ ان کا بیٹا مہدی بنا، جو کہ 158 سے 169 ہجری تک بادشاہ رہا، یعنی 11 سال تک۔ یہ بندہ دو طرح کی طبیعت کا حامل تھا، یعنی عیش پرست بھی تھا لیکن ساتھ ساتھ نماز و قرآن کا بھی پابند تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح ترقی پر دھیان دیا، لیکن اس کے دور کے اندر مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اجمی مسلمان جو کہ ایران اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں ہنسی ٹی وی، ان کا چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا۔ دوستو ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حکومت عباسیہ کا فرسٹ پارٹ دیکھا، یہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا، پورا کس طرح سے بنو عباسیہ ختم ہوئی اور آگے کا معاملہ کیسے کیا رہا، یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ جو بھی بادشاہ بنے بنو عباسیہ کے، وہ اچھے تھے یا برے تھے، یا جو بھی تبدیلی انہوں نے کی، وہ سب جانیں گے ہم اس پارٹ میں انشاءاللہ نے چاہا تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریے گا۔ اور جو بھی حضرات نئے چینل پہ نئے آتے ہیں وہ سبسکرائب کر لیا کریں، اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ تو چلیے سیکنڈ پارٹ میں ہم بنو عباسیہ کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے اس کا معاملہ آگے چلا اور یہ کب جا کے ختم ہوئی تھی اور کس طرح سے ختم ہو کی اور کس نے اس کو ختم کیا تھا۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ابو جعفر کے بعد اگلا بادشاہ ان کا بیٹا مہدی بنا، جو کہ 158 سے 169 ہجری تک بادشاہ رہا، یعنی 11 سال تک۔ یہ بندہ دو طرح کی طبیعت کا حامل تھا، یعنی عیش پرست بھی تھا لیکن ساتھ ساتھ نماز و قرآن کا بھی پابند تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح ترقی پر دھیان دیا، لیکن اس کے دور کے اندر مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اجمی مسلمان جو کہ ایران اور افغانستان کے اندر موجود تھے اور صرف طاقت یا پھر اسلامی حکومت کے خوف کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات اور عقیدے کی خرابی شروع کر دی۔ اور یہ خرابی اس قدر بڑھ گئی کہ اس دور کے اندر لوگوں نے خود سے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی، خود سے حدیثیں بنا کر لوگوں کے اندر مشہور کرنا شروع کر دی۔ اور اسی کے دور کے اندر تمام مستند حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا اور تمام جھوٹی حدیثوں کو ان سے نکال دیا گیا۔ مہدی ایک انتہائی نرم دل انسان تھا اور اس نے کئی قیدیوں کو رحم دلی کی بنیاد پر آزاد بھی کیا اور کئی حکومتی قانون کے اندر بھی نرمی کی تاکہ لوگ حکومت سے خوف کھانا چھوڑ دیں۔ مہدی کے بعد ان کا بیٹا حاوی اگلا بادشاہ بنا اور صرف ایک سال کے بعد ان کا اگلا بیٹا ہارون الرشید بادشاہ بن گیا۔ یہ اس حکومت کا سب سے قابل بادشاہ تھا، جو کہ سال 170 سے 193 ہجری تک بادشاہ رہا۔ اس دور میں بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا اور یہ وہ شخص تھا جو کہ خود پر ہوئی تنقید کو بھی برداشت کر لیتا تھا۔ اس کو ایک انتہائی قابل قاضی ملے جن کا نام تھا ابو یوسف، اور یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ہارون کی حکومت کے اندر قاضی کا عہدہ یا پھر چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا اور ہر جگہ پر اپنی مرضی سے یہی قاضی لگایا کرتے ہیں، یعنی اس دور کے اندر انصاف تھا۔ ابو جعفر کے دور کے اندر جب مختلف کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس کام کو ایک ادارے بیت الحکمہ کے اندر بدل دیا گیا، جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے علم اور سائنٹسٹ اکٹھے ہوا کرتے اور حکومت انہیں باقاعدہ سپورٹ کرتی تھی، انعامات سے نوازتی تھی اور ہارون الرشید ان کی کافی عزت کرتا تھا۔ ابو منصور کے دور کے اندر جب رومن امپائر نے جزیہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اسے ہارون کے دور کے اندر رومن بادشاہ سکفور نے توڑتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد ہم جزیہ نہیں دیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو اب تک دیا ہے وہ بھی واپس کرو۔ ہارون کو جب رومی بادشاہ کا یہ خط ملا تو وہ انتہائی آگ بگولا ہوا اور جواب دیا کہ رومی کتے تو اس کا جواب سنے گا نہیں بلکہ دیکھے گا، اور دوبارہ سے رومی حکومت کو شکست دے کر جزیہ دینے پر مجبور کر دیا۔ ہارون کے دور کے اندر اس کا رائٹ ہینڈ تھا جعفر نام کا شخص، جو کہ عوام کے اندر کافی مشہور ہونے لگا۔ منصور کی طرح ہارون کو بھی اسی بات کا ڈر لگنے لگا کہ اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے کل کو یہ اس کے لیے خطرہ نہ بن جائے، کہیں یہ بھی بغاوت نہ کر دے، لہٰذا اسی وجہ سے ہارون نے اس کو قتل کروا دیا۔ اور جعفر بھی اجمی مسلمان تھا۔ ہارون نے مراکش اور اسپین کے پاس موجود علاقے یعنی لیبیا، تیونس اور الجزائر کے علاقوں کے اندر ابراہیم بن اغلب اور اس کی اولاد کو آزادی دی کہ وہ یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ خلیفہ ہم کو مانے اور اس کے لیے جزیہ بھی دیتے رہیں، یعنی یہاں پر آدھی خود مختار ریاست بنانے کی اجازت دے دی تاکہ اسپین اور پرتگال کے حملوں سے خود کو بچا سکیں۔ اس کے علاوہ ہارون نے یہ غلطی کی تھی کہ اپنی وفات سے پہلے اپنی سلطنت کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ بغداد کا علاقہ امین کو، جبکہ ایران سے دور سندھ کا تمام علاقہ مامون کو دے دیا گیا، اور بعد میں یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے۔ مامون نے امین کو شکست دے کر پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا، اور اگر ٹائم پر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو رومی حکومت اس کا فائدہ اٹھا کر پہلے سے بنو عباس کی حکومت پر قبضہ کر لیتی۔ امین کو 198 کے اندر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد مامون کا دور شروع ہوا۔ مامون اپنے استاد سے بہت زیادہ انسپائر تھا، جو کہ ایرانی نسل سے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس بات پر قائل تھا کہ حکومت اب حضرت علی کی نسل کو دے دینی چاہیے، جن کا نام استعمال کر کے ان لوگوں نے حکومت کو حاصل کیا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے دور کے اندر موجود حضرت علی کی نسل سے امام علی بن موسیٰ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا کہ میرے بعد حکومت ان کے حوالے کر دی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے بغداد کے اندر لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا، تو یہ فیصلہ اس کو کچھ ہی دنوں کے اندر بدلنا پڑ گیا۔ مامون بہت ہی انصاف پسند انسان تھا، اور اس کے بعد ہارون کا تیسرا بیٹا معتصم باللہ حکومت حاصل کر لیتا ہے، جو کہ سال 218 سے 227 ہجری تک حکمران رہا۔ اس دور کے اندر تمام ایڈمنسٹریشن ایرانی لوگوں کے پاس تھی، لیکن جنگی معاملات کے اندر معتصم نے ترکوں کو آگے کرنا شروع کر دیا۔ بغداد سے 75 میل دور سامرا کے اندر ان کے رہنے کا بندوبست کیا، اور اس نے امام احمد بن حنبل کو بہت ستایا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے واسق باللہ کو حکومت ملی۔ واسق باللہ نے بھی ترکوں کو فوج کے اندر آگے پروموٹ کرنا جاری رکھا، اور اس کے بعد اس کا بھائی متوکل اللہ حکومت کے اندر آیا۔ متوکل اللہ نے اپنے تینوں بیٹوں سے حکومت کا وعدہ کیا، لیکن ایک بیٹے منتصر باللہ نے ترک فوج سے مل کر اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔
یہ پہلی بار تھا کہ کسی عباسی بادشاہ کو اس طرح سے قتل کیا گیا اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ حکومت زوال کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی ترک فوج نے کچھ ہی ٹائم کے بعد منتصر باللہ کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد آنے والے اگلے 8 سال کے اندر 4 خلیفہ آئے اور چلے گئے۔ سال 332 ہجری کے اندر ان کا زوال مکمل طور پر شروع ہو چکا تھا۔ اگلے 200 سال تک یعنی 534 تک یہ علامتی خلیفہ رہے، لیکن ان کا حکم نہیں چلتا تھا۔ عباسی سلطنت کے پاس کئی سلطنتیں قائم ہو گئی، مثال کے طور پر دولت الویہ 250 ہجری میں، دولت صفاریہ، دولت طولونیہ جو کہ بعد میں فاطمی سلطنت کے اندر بدل گئی، ترکستان میں 281 کے اندر دولت سامانیہ، اور اس کے بعد کرامتہ فرقہ جس نے کعبہ پر حملہ بھی کیا اور ہجر اسود کو بھی توڑ دیا۔ بنو عباس نے جو حکومت حاصل کی تھی وہ اس بنیاد پر حاصل کی تھی کہ خلافت کا اصل حق حضرت علی کی اولاد کا ہے، لیکن لوگوں کو بغاوت پر اکسا کر خود حکومت حاصل کی اور انہیں اہل بیت پر خود سے ظلم کرنا شروع کر دیے، اور بالکل یہی وجہ بنو عباس کے زوال کی بھی تھی۔ جب حضرت حسن کی نسل سے عبداللہ اور ان کے بھائی کو شہید کیا گیا تو اس کے پیچھے بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ تم نے ہمارے نام پر حکومت حاصل کی، لیکن اب اس پر خود بنو امیہ کی طرح قبضہ کر چکے ہو۔ مامون کے دور کے اندر حضرت حسن کی نسل سے ایک شخص ادریس نے افریقہ کے اندر جا کر اسپین کے ساتھ موجود مراکش کے اندر اپنے سپورٹرز کے ساتھ مل کر نئی حکومت قائم کی، جس کو ادریسی حکومت کا نام دیا گیا، اور یہ 169 ہجری سے 309 تک قائم رہی۔ انہوں نے یہاں پر فاس نام کے شہر کو بسایا اور یہاں پر اپنا دارالحکومت قائم کیا، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ بنو عباس کی بادشاہت کی معیشت بھی زوال پذیر ہو گئی۔ ٹیکس نظام کے اندر کرپشن، جنگوں کی وجہ سے مال و دولت کم ہونے لگا اور اس نے عباسیوں کو مزید کمزور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1258 عیسوی کا وقت آیا جب چنگیز خان نے 13ویں صدی کے آغاز کے اندر منگول سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس کو وسطی ایشیا سے یورپ اور مشرق وسطیٰ تک پھیلا دیا، اور اس نے بعد میں آنے والے حکمرانوں کو اسلامی دنیا کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور منگول سلطنت کے مغربی حصے کا حکمران تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ اسلامی دنیا کے اہم مرکز کو فتح کرے اور عباسی خلافت کا خاتمہ کرے۔ 13ویں صدی تک عباسی حکومت کی تمام سیاسی اور عسکری طاقت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ اس کے تمام بادشاہ عیش و عشرت کے اندر ڈوب چکے تھے اور منگول فوجوں کے سامنے یہ بے بس ہو چکے تھے۔ ہلاکو خان نے اس وقت کے عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کو دھمکی آمیز خطوط بھیجے اور اسے منگولوں کی اطاعت اور حکومت قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن بادشاہ نے اتنے بڑے خطرے کو اور دھمکیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اس کے لیے نہ کوئی مؤثر قدم اٹھایا۔ لیکن دوسری طرف ہلاکو خان نے مختلف منگول قبائل کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس فوج کے اندر 2 لاکھ سپاہی شامل تھے، جو کہ اس وقت کی سب سے منظم اور خوفناک طاقت تھی۔ جنوری 1258 کے اندر منگول فوج بغداد کے قریب پہنچی اور پورے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہا اور بغداد کے لوگ خوراک اور پانی کی کمی کا شکار ہونے لگے۔ منگولوں نے جدید جنگی آلات اور انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے بغداد کی مضبوط دیواروں کو توڑ دیا۔ عباسی فوج منگولوں کے مقابلے میں کمزور اور انتہائی غیر منظم تھی۔ فروری 1258 کے اندر منگول فوج بغداد شہر کے اندر داخل ہو گئی اور انہوں نے شہر کے اندر قتل عام شروع کر دیا۔ ہزاروں لاکھوں مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ بغداد جو کہ اس وقت علم و حکمت کا مرکز تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا اور کتب خانوں کے اندر موجود لاکھوں کتابوں کو دریا دجلہ کے اندر پھینک دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی ان کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان نے المعتصم باللہ کو گرفتار کیا اور بے دردی سے اس کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کو قالین کے اندر لپیٹ کر گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دیا گیا اور اس کے بعد اس کو مار دیا گیا تاکہ اس کے خون کو زمین پر نہ گرنے دیا جائے، جو کہ منگولوں کے عقیدے کے مطابق ایک بدشگونی سمجھا جاتا۔ بغداد کے باغات، محلات اور مساجد کو نظر آتش کر دیا گیا۔ شہر کی معیشت اور ثقافت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ عباسی خلافت جو کہ 500 سال سے زیادہ عرصے سے قائم تھی، عملی طور پر ختم ہو گئی۔ اگرچہ بعد میں عباسی خاندان کو مصر کے اندر ایک علامتی حیثیت دے دی گئی تھی، لیکن ان کی سیاسی طاقت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ بغداد کی تباہی نے اسلامی دنیا کو علمی، ثقافتی اور سیاسی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے زوال کے اندر ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے، جب اسلام سے کھوج، ریسرچ اور ایجادات کا سلسلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ منگولوں نے بغداد کے بعد شام اور دیگر اسلامی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھی، لیکن کچھ سال بعد مملوک سلطانوں نے مصر کے اندر ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے دی۔ 1258 کا منگولوں کا حملہ ایک وحشیانہ قسم کی فتح ہے جس نے اسلامی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حملے نے نہ صرف عباسی بادشاہت کا خاتمہ کیا بلکہ اسلامی دنیا کے سیاسی اور ثقافتی مرکز کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ عباسی بادشاہت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ 14ویں صدی کے اندر اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت بن کر ابھری۔ عثمانی بادشاہوں نے سال 1517 عیسوی کے اندر مصر کو فتح کرنے کے بعد عباسی خلیفہ کی علامتی حیثیت کو بھی ختم کر دیا اور خود خلافت کا دعویٰ کیا۔ عباسی بادشاہت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا عروج کیسے شروع ہوا اور یہ بادشاہت کیسے قائم ہوئی، اس پر پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر پھر کبھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا بنو عباسیہ حکومت کس طرح شروع ہوئی اور کس طرح سے ختم ہوئی۔ منگولوں نے ایک ایسا حملہ کیا کہ بنو عباسیہ حکومت کو نیست نابود کر دیا، نام و نشان مٹا دیا اور تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، پوری حکومت کو برباد کر دیا۔ اس کے بعد جو دور آیا وہ تھا سلطنت عثمانیہ، ایک ایسی حکومت بن کے ابھری جس نے کم سے کم 600-700 سال تک حکومت کی، اب بہت بڑی سپر پاور بن کے ابھری سلطنت عثمانیہ، جس کو ہم لوگوں نے سب نے دیکھا ہے، ایرطغرل غازی، عثمان غازی جو چل رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حکومت مسلمان کی سمجھ لیجئے قائم ہوئی تھی 6 سے 7 سال، اور دنیا کے تہائی حصے پہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اگر آپ کو لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کی ویڈیو یا ان کے بادشاہ کے بارے میں جاننا ہے
تو اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں سے مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نہیں چاہتا ہم اس پہ ویڈیو ضرور بنائیں گے. اور امید ہے آپ کو یہ بنو عباسیہ کا پورا اتہاس اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو شیئر کریے گا. تو ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.